پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نجم ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں, بڑا نام پاکستان کا. جناب نجم ولی صاحب, دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل حوالے سے اگر بات کروں آپ کو, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے, بالخصوص مریم نواز صاحبہ کی جو تنقید ہے اس پر پیپلز پارٹی ظاہر برا تو منا رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے بیہائنڈ دا کرٹن کیا وجہ نظر آتی ہے کہ کیوں تنقید اتنی زیادہ پیپلز پارٹی پر کر رہی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت انسیکیور ہے. وہی سمجھ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون تمام پولیٹیکل گینز کرتی چلی جا رہی ہے. خاص طور پر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پر بھی ریزرویشنز ہیں کہ جب پریزیڈنٹ زرداری چین کے دورے پر تھے, اسی دوران پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل نے جا کے سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ کیا, یا اس کے بعد جو ٹرمپ صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ایک سے زائد, یا یو این جنرل اسمبلی میں جو کچھ ہوا, تو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ وہ پولیٹیکلی پیچھے چلی گئی ہے اس کی وجہ سے. دوسرا جو مسئلہ بنا سیلاب کے حوالے سے, وہ بھی جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے. پنجاب میں ایک تصور یہ سمجھا جاتا ہے کہ سندھ میں جب بھی سیلاب آتا ہے تو اس پر کافی جو ہے امداد لی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں سندھ کے لوگوں کو کافی کچھ مال مل جاتا ہے. تو اس مرتبہ چونکہ سندھ میں سیلاب سے تباہی نہیں ہوئی, عالمی امداد کی درخواست بھی نہیں کی گئی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اور وفاق کا اس پر بھی اختلاف ہوا کہ امداد لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ امداد لی جائے. مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے کہ جی, بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ عالمی امداد طلب کی جانی چاہیے تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں تو ایک امداد کی درخواست ہونی چاہیے تھی. تو بہت سارے لوگ اس کو جب منفی اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں کہ بھائی اس میں تو بڑا مال ہے, اس میں تو بڑا پیسہ ہے, تو پیسہ نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں مل جل کے غصے کا باعث بنی. پھر جب آپ پنجاب کے اوپر تنقید کرتے ہیں, حالانکہ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری جب پنجاب آئے, انہوں نے قصور کا دورہ کیا, تو انہوں نے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کی محنت کو سراہا, لیکن ہم ان کے نیچے کے جتنے بھی کیڈر کو دیکھتے ہیں تو وہ اچھا کرتے تھے. خود ان کے وزراء یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب اگر پنجاب میں یہ کر دیتے تو نقصان نہ ہوتا, پنجاب میں یہ کر دیتے تو وہ نہ ہوتا, تو پھر اس کا رسپانس تو آئے گا. اور پنجاب بڑے عرصے سے یہ چیزیں برداشت کرتا چلا آ رہا ہے. اس نے کبھی پنجاب نے جواب نہیں دیا, کبھی مڑ کر جواب نہیں دیا, حالانکہ اس کے لوگوں کو گولیاں مار دی جائیں, اس کے نہروں کے خلاف احتجاج کیا جائے, کالا باغ ڈیم نہ بننے دیا جائے, پنجاب کبھی نہیں بولتا. اب پہلی دفعہ پنجاب بولا ہے اور ڈٹ کے بولا ہے, تو پھر دیکھیں اس کا ری ایکشن تو آئے گا. اصل میں اس پہ نجم علی صاحب تھوڑا سا اس پہ جو حیرت ہو رہی ہے لوگوں کو, وہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر وفاق کا حصہ ہے, انہی کی وجہ سے گورنمنٹ بھی قائم ہے. تو مریم بی بی نے خاص طور پہ گزشتہ روز بیان دیا کہ جی ہمارا پانی ہماری مرضی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کہ یہ معاملہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے اٹھایا جائے گا, اور تمام جو تحفظات ہیں بالخصوص مریم نواز کی تقریر کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں وہ تمام وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا جائے گا. حالانکہ آج وزیر قانون عاصم رضا تارڑ صاحب نے یہ کہا کہ اپوزیشن کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, یہ ہم گھر میں ہی حل کر لیں گے. لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء اگر بیانات دے رہے تھے تو پاکستان ظاہر نون لیگ کے پنجاب حکومت کے وزراء بھی ان کے بیانات لفظی جنگ جو اختیار کر گئی تھی جواب دیتے تھے. لیکن پھر سی ایم صاحبہ نے جب خود مورچہ سنبھالا اور پاکستان پیپلز پارٹی پر شدید قسم کی گولہ باری کی, لفظی گولہ باری کی ہے, جس کا بہت زیادہ برا منایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. گو کہ ان کی جانب سے مریم بی بی کے حوالے سے اب تک تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا, لیکن اس پر ناراضگی کا اظہار ضرور کیا ہے اور کہا ہے کہ اب یہ معاملہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا جائے گا. بلکہ نوید قمر صاحب نے تو آج یہاں تک کہا کہ پھر یہ دیکھ لیجئے کہ ہم اپوزیشن بینچوں پر نہ پھر بیٹھ جائیں. آج تک اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا اقبال.